السلام علیکم ٹو آل پیارے پیارے لسنرز ویورز اینڈ ریڈرز. کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی سب لوگ ٹھیک ٹھاک بھلے چنگے مست مزے میں ہوں گے. آمین جی. اور سنائیے کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ کیا چل رہا ہے رمضان میں؟ کیا مصروفیات ہیں آپ لوگوں کی سحر پڑھنے کے علاوہ؟ تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور سب سے پہلے آپ لوگ لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں جی مرحا خان کا یوٹیوب چینل، کیونکہ ویلکم ٹو مرحا خانز یوٹیوب چینل اینڈ دس از شہانہ خالد ایز یور وائس اوور آرٹسٹ. تو جی سحر کی آج آ چکی ہے ایپیسوڈ نمبر 19، جس کا ہم وائس اوور کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے پارٹ نمبر 1. تو جلدی سے چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں سحر کے پارٹ 19 کے پارٹ 1 کی طرف. تو جی دیکھتے ہیں ہماری مرحا نے آج کیا ٹوئسٹ ہمارے سروں پہ بم پھوڑا ہے. یہ ہسپتال کے ایک کمرے کا منظر تھا. کمرے کے بیچوں بیچ رکھے سنگل بیڈ کے پاس ایک مرد سر جھکائے بیٹھا تھا. اس نے دونوں ہاتھوں میں بیڈ پر لیٹے وجود کا ہاتھ تھام رکھا تھا، نرم سانولا سا ہاتھ. اس نے سر اٹھایا. شہد رنگ آنکھوں میں لال ڈورے نمایاں تھے. وہ شاید روتا رہا تھا. پچھلے 2.5 گھنٹوں سے وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا. اسی کمرے میں سامنے کی دیوار سے لگے بینچ پر عطوف بیٹھی تفکر سے حالہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سر پر پٹی بندھی تھی. حالہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے گویا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی. سچ شکر چوٹ گہری نہیں تھی. جسم پر جگہ جگہ خراشیں آئی تھیں. ہتھیلیاں بھی چھلی ہوئی تھیں جن پر مرہم لگا دیا گیا تھا. دفعتاً حالہ کے ہاتھوں میں جنبش ہوئی، جس پر عمر نے سرت سے سر اٹھایا. وہ رفتہ رفتہ آنکھیں کھول رہی تھی. حواس بحال ہوئے تو سب سے پہلے جان عالم کا خیال اس کے ذہن میں آیا. اس کی آنکھیں سرت سے نم ہوئی تھیں، جس پر عمر تڑپ کر اس کے قریب ہوا. روئے نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. وہ دانستہ اس واقعے کو گول کر گیا جس کی وجہ سے اس کی حالہ اس حال کو پہنچی تھی. وہ عماد کو یقیناً دیکھ چکا تھا. حالہ نے نفی میں سر ہلاتے آنکھیں موند لی. سوجھی آنکھوں کے کناروں سے شفاف موتیوں کی قطار بہہ نکلی. اس کے لبوں سے سسکی نکلی. ابو. یہ کہتے ہی وہ بلند آواز میں رونے لگی. عطوف نے سرت سے اسے خود سے لگایا تھا. وہ الجھی نظروں سے عمر کو دیکھنے لگی جو اس کے رونے پر تکلیف سے آنکھیں میچ گیا. حالہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے نا؟ میں نے آپ کی امی کو آگاہ کر دیا ہے، وہ آتی. حالہ بیٹھنے کی کوشش کرتی اس کی بات کاٹ گئی. میں نے ابو کو دیکھا آج، وہ ابو ہی تھے. وہ عمر کا بازو تھامتے بچوں کی طرح روتے بولی. عمر نے فوراً اسے سینے سے لگایا. اس کے گرد نرمی سے بازو پھیلاتے وہ پرسوچ نظروں سے عطوف کو دیکھنے لگا. اسے اب سمجھ آیا حالہ یوں سڑک کی طرف کیوں دوڑی تھی. عطوف بچے، لیڈی ڈاکٹر کو بتاؤ انہیں ہوش آ گیا ہے، اور دیکھو حالہ کی والدہ نہیں آئیں. عطوف نقاب درست کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی تو حالہ نے عمر کی شرٹ مٹھی میں بھینچتے اسے پکارا. میجر جی. وہ سیدھی ہونے لگی مگر سر بھاری ہو رہا تھا. وہ واپس اس کے سینے پر سر رکھ گئی. کہیں، میں سن رہا ہوں. اس کی پشت نرمی سے سہلاتا وہ اسے ریلیکس کرنے لگا. اندر سے وہ کسی حد تک پریشان تھا، مگر اپنی پریشانی کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ مجھے ابو کے پاس لے جائیں. آپ لے جائیں گے نا؟ عمر نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کرتے بیڈ پر لٹا دیا. اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیتے اس نے اثبات میں سر ہلا دیا. اس وقت کچھ اور کہہ کر وہ حالہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. کچھ ہی دیر گزری تھی جب فرح گھبرائی
سی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے لیڈی ڈاکٹر اور عطوف بھی تھیں۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتی، حالہ کو سینے سے لگاتی، تفکر سے گویا ہوئیں۔ ان کا مخاطب عمر تھا، جس نے مختصراً انہیں سب بتا دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے حالہ کا ہلکا پھلکا چیک اپ کیا، چند ادویات لکھ کر دیں اور ڈسچارج کر دیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد عمر غور سے فرحہ کو دیکھ رہا تھا، جن کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ لب سیے حالہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ حالہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جان عالم زندہ ہے۔ ان کی بات پر جہاں عمر کو شوق لگا، وہیں حالہ گومگو کی کیفیت میں اپنی ماں کو یک ٹک تکے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ابو زندہ ہیں، وہ شروع سے جانتی تھی۔ تو پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ میرا باپ مر چکا ہے؟ وہ چیخی تھی، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ وہ کراہ کر سر تھام گئی۔ مجھے معاف کر دو حالہ، میں خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ شکستہ سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ حالہ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، نمی آنکھوں کو جلا رہی تھی۔ معاف کر دوں امی؟ کس چیز کے لیے؟ جب میں اپنے باپ کے لیے تڑپی، کتنا ترسی ہوں میں باپ کی شفقت کے لیے۔ آپ نے بڑا ظلم کیا مجھ پر۔ باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی زندگی گزاری میں نے۔ وہ بیڈ کی چادر مٹھیوں میں بھینچتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عطوف نے تیزی سے آنکھیں جھپکتے نمی اندر دھکیلی۔ رو تو فرح بھی رہی تھی، اپنی خود غرضی پر۔ میں نے علیحدگی کر لی تھی جان عالم سے، کم عقل تھی میں۔ طلاق کے بعد یاسر اور ارمان اپنے ابو کے پاس جانے کی ضد کرتے تھے۔ تم لوگ میرے پاس نہیں رہنا چاہتے تھے، میں ڈر گئی تھی ایک دن تم لوگ مجھے چھوڑ دو گے۔ تمہارا باپ تو اکثر ملنے آتا تھا، مگر پھر میں نے اپنی مامتا کا واسطہ دے کر ان سے یہ حق بھی چھین لیا۔ یاسر اور ارمان ان سے بدظن ہو گئے، مگر تم بہت چھوٹی تھی، تم حقیقت سے ناواقف تھی۔ اس ڈر سے کہ تم باشعور ہو کر سوال نہ کرنے لگو، تمہیں یہی بتایا گیا تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ حالہ لب سیے یک ٹک انہیں دیکھے گئی، بھوری آنکھیں نیر بہا رہی تھیں۔ قطرہ در قطرہ کوئی ماں اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سوال کرنا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی، وہ ان سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر مجبور تھی دل کے ہاتھوں۔ لبوں سے نکلا تو فقط ایک گلہ، تکلیف میں ڈوبا، اذیت سے پر۔ آپ دیکھتی تھی نا میں ابو کی تصویر کو دیکھ کر کتنا روتی تھی۔ فرحہ اس کی شکایتی نظریں سہ نہ پائیں، لہذا سر جھکائے بے آواز رونے لگی۔ عمر نے کن پٹی دباتے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ میرا خیال ہے گھر چلنا چاہیے، حالہ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ بھی آ جائیں ہماری طرف۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا فرحہ سے مخاطب ہوا تو وہ آنسو پونچھتی اٹھیں۔ نہیں بیٹا، میں تب آؤں گی جب حالہ مجھے بلائے گی، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ حالہ نے آنکھیں موند لیں، لب تھر تھرائے تھے جنہیں بھینچ کر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ فرح خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ عمر اس صورتحال پر کچھ ڈپریسڈ ہوا، پریشان تو عطوف بھی تھی۔ حالہ اٹھیں، شاباش عطوف، چادر دو انہیں، میں آتا ہوں۔ وہ فرح کے پیچھے گیا تھا، جان عالم کا پتہ پوچھنے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ عزیز سے ملنے آیا تھا، جو اسے اپنی رہائش پر دیکھ کر قدرے حیران ہوا تھا۔ مسافے کے بعد وہ باہر لان میں ہی بیٹھ گئے تھے، تب عمر نے مدعا بیان کیا۔ ایک بندے کو اٹھوانا ہے، مرمت کروا دینا، مجھ تک لانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اسید کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ میجر عمر کے منہ سے ایسی بات کسی کو بھی حیرت میں ڈال دیتی۔ کام ہو جائے گا، نام پتہ بتا دیں۔ وہ کنپٹی کھجاتا لاپرواہی سے بولا۔ عمر نے اسے گھور کر دیکھا، اس کے لاپرواہ انداز پر اسے غصہ آیا۔ کیا؟ اسید ابرو اچکا گیا۔ پتہ نہیں معلوم، نام عماد ہے، تصویر رات تک مل جائے گی۔
یہ اچھا ہے، اسید بڑبڑایا تو عمر نے اسے گھورا۔ میری بیوی کا پہلا شوہر تھا وہ۔ اس نے چبا کر کہا۔ اسید سرت سے سیدھا ہوا، یعنی معاملہ واقعی گھمبیر تھا۔ اس نے حالہ کا ایکسیڈنٹ کیا ہے۔ مزید اضافہ کیا۔ اسید غور سے سنتا سر ہلا گیا، یعنی پھینٹی لازم تھی۔ اوکے، پتہ نکلوا لوں گا، ایک کام کا آدمی ہے میرے پاس۔ وہ پورے اعتماد سے بولا، مگر اسے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ وہ کام کا آدمی اس وقت اس کے فون نہ اٹھانے پر اسے گالیاں نکال رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کام ہے۔ عمر پیچھے ہوتا کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ فرمائیے، کھلے دل سے کہا گیا۔ عمر نے الفاظ ناپ تول کر اختصار سے کام لیتے اسے حالہ کے والد کے بارے میں بتایا۔ یار کچھ پریشان ہوں، حالانکہ امی بھی نہیں جانتی وہ اب کہاں رہتے ہیں۔ اسید داڑھی کھجاتا آسمان کی اور دیکھنے لگا، انداز سوچنے والا تھا۔ سر بلند کیے اس نے موسم کا خوب جائزہ لیا، بادلوں کے ٹکڑوں کو نظروں سے ناپا، پھر سینے پر ہاتھ باندھتا کچھ سوچ کر بولا، کیا نام ہے ان کا؟ جان عالم۔ اس کا کہنا تھا کہ اسید بجلی کی سی تیزی سے سیدھا ہوا۔ یہ نام تو وہ سن چکا تھا۔ اس نے تیزی سے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ نمر کے سسر کا بھی یہی نام ہے، آپ کے پاس کوئی تصویر ہوگی ان کی؟ عمر بری طرح چونکا، ایک کوندا سا ذہن میں لپکا۔ اس دن نمر کے نکاح پر حالہ کسی شخص کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ سرت سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسید کو فون کا خیال آیا۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکالا تو صالح یوسف کے ان گنت میسیجز تھے، جس میں سر فہرست ایک ستھرا لفظ پڑھ کر وہ بے اختیار بڑبڑایا، استغفر اللہ۔ آج کتنے بعد وہ کالج جا رہی تھی؟ دل اس حبس زدہ ماحول سے نکلنے کو بے چین تھا۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ بارش کے بعد کی سرد ہواؤں نے صبح کو مزید تر و تازہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد سفید یونیفارم پہنے تیار ہو چکی تھی۔ گھنے سلکی بالوں کی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ دائیں طرف دیوار پر نصب گھڑی پر نگاہ ڈالتی وہ جھک کر شو لیسز باندھنے لگی۔ وہ سیدھی ہوئی تھی جب کھلے دروازے میں مائر نمودار ہوا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، مگر کیا؟ یہ سوچنا ایزا نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، سبز آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ اب کیسی ہو؟ وہ 2 قدم اندر چلا آیا۔ نرم نگاہیں اس ننھی لڑکی کے اداس حسن کا طواف کرنے لگیں۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں ایزا جبیل کو بے چین کر گئیں۔ وہ اسے پرسرار لگتا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا اب سے کیا مطلب تھا۔ مائر نے سر کو خم دیتے ہاتھ آگے کیا، جس میں خوبصورت پیکنگ میں کچھ تھا۔ اس کا سائز کافی بڑا تھا، ایزا کے قد کے جتنا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ ایزا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اس مہربانی کی وجہ؟ کیوں؟ وہ متذبذب ہوئی۔ کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی تھا۔ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ایزا نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لمبوترا پیکٹ تھام لیا۔ اس نے بیڈ پر پھیلاتے کھولا تو آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ سفید چمکتا باربی گاؤن تھا، پھولا ہوا، بیش قیمتی۔ میں نہیں لے سکتی، یہ بہت ایکسپینسو ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مائر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ جو وقت خاص کر اس نے اپنی لٹل گرل کے لیے نکالا تھا وہ ضائع کیسے کر سکتا تھا؟ تمہارے لیے پوری دنیا خرید سکتا ہوں باربی۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا زیر لب مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ بالوں کو جیل سے پیچھے جمائے بلیک 3 پیس میں ملبوس وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اداسی تم پر نہیں جچتی، مسکرایا کرو۔
تاکہ پھول حسد کریں۔ اس پر گہری نظر ڈالتا وہ پلٹ کر جا چکا تھا۔ ایزا چپ چاپ کھڑی اس لباس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ کر ابھرا۔ کیا ایک اور دل ٹوٹنے والا تھا؟ اس نے بے بسی سے اس کے تحفے کو دیکھا۔ اگلے لمحے وہ بے ترتیبی سے اسے پیکٹ میں ڈال کر کبرڈ کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ کاندھے پر بیگ ڈالے کمرے سے جا چکی تھی۔ کبرڈ کے دروازے میں پھنسا وہ سفید لباس اپنی بے قدری پر حیراں تھا۔ Okay جی، see you next part. Make sure to like and subscribe. Till then, me signing off. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.